نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، من جو یتخذو بنا لیتے ہیں، من دونی سوائے اللہ کے، اندادن کئی شریک، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحبی جیسی محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اشد زیادہ شدید ہے، حباً محبت کرنے میں، للہ اللہ سے، ولو اور کاش، یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اس جب یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، انا بے شک، القوۃ قوت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید سخت ہے، العذابی عذاب دینے میں۔ روٹ ورڈ ومن اور سے بعض کے معنی میں ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں۔ الناس لوگوں میں سے، من جو یتخذو قرار دیتا ہے، بنا لیتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، ایکول ہمسر برابر، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کن سے؟ انداد سے، کحب اللہ جیسے محبت کی جاتی ہے اللہ سے۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی پسندیدہ چیز کی چاہت، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہو اس کو اگر آپ چاہے اپنے لیے کہ وہ مجھے مل جائے، حبہ کا معنی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنا، چاہنا، اور اس کے حصول میں حکمت سے کام لینا، یعنی سمجھداری سے کام لینا۔ حکمت سے کیوں کام لیتے ہیں؟ لوگ جس چیز کو پسند کرتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ حاصل ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کی رنگ کہیں گر جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کس طرح اٹھاتے ہیں؟ اگر کہیں اٹکی ہوئی ہوتی ہے یا ٹوٹنے کا ڈر ہے تو بہت حکمت سے، تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو، جس کو پسند کرتا ہے انسان اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو، اس لیے حکمت سے کام لیتا ہے۔ اور محبت کی 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی چیز کی لذت کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے کی آپ نے دیکھا ہوگا، جن چیزوں کا لوگوں کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے فائدے کے لیے، جب کسی چیز سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تیسرا کسی چیز کی فضیلت کی وجہ سے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کے اوپر انسان پھر جم جاتا ہے۔ یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کو چاہتے ہیں، کحب اللہ جیسے محبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اشد شدید ترین ہے، یہ اسم تفضیل ہے، پکے ہیں، سٹرونگر ہے، حباً محبت میں، للہ اللہ کی، وہ اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت میں بہت سٹرونگ ہے۔ ولو اور اگر، یرا وہ دیکھ لے، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حق میں کمی کی۔ اذ یرونا جب وہ دیکھ لیں گے، العذاب عذاب کو، ان القوۃ بے شک قوت، پاور، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، جیم میم عین اس کا روٹ ہے، اور قوت کا روٹ ہے قاف واو یا۔
وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت ہے عذاب دینے میں، یعنی اللہ رب العزت عذاب دینے میں بہت سخت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مَن یتخذ جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کیا بنا لیتے ہیں؟ انداد، ہمسر، برابر، ایکولز، یعنی واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، اللہ کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی حکمت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کن سے؟ ان ہستیوں سے، ان الہوں سے، کحب اللہ جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر انسان کی محبت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جس کے اس پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن انسانوں میں سے کچھ نمک حرام قسم کے، نمک حرام معلوم ہے نا، بے وفا قسم کے لوگ ایسے ہیں جو سب کچھ لیتے تو اللہ تعالیٰ سے ہیں، فائدہ تو اس سے اٹھاتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی عظمت ان کے دلوں پر چھا جاتی ہے اور وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، ایمان والے اس سے برعکس ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، وہ پختہ ترین ہوتے ہیں، بہت پکے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے دل کے اندرونی پردوں میں راسخ ہو جاتی ہے اور کوئی دوسری چیز ان کو اللہ کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی، دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ پردے حائل ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ظاہری چیزوں کی اٹریکشن کے پردے، جو چیز انسان کو حیران کر دے، کیونکہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے عقل حیران ہو جائے، وہ جس سے تخلیق، اس کی قدرت اور اس کے کاموں پر عقل حیران ہو جائے۔ تو انسان کی یہ ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے کہ وہ اصل مالک اور خالق تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کے ظاہری حسن میں کھو کر رہ جاتا ہے، ظاہری پردوں میں اٹک کر رہ جاتا ہے، اصل تک نہیں پہنچتا۔ لیکن اصل ایمان اس سے اوپر ہوتے ہیں، لیکن اہل ایمان اس سے اوپر ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں نہیں ہوتے، وہ اصل تک پہنچتے ہیں۔ جیسے پچھلی تمام نشانیاں جن کا ذکر کیا گیا، فرمایا عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں کھوتے، کیونکہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے لوگوں نے اکثریت کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ لیکن ایمان والے مخلوق میں نہیں گم ہوتے، وہ مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مخلوق کی خوبصورتی میں گم نہیں ہوتے، بلکہ ان تمام نشانیوں کے ذریعے اصل خالق کو پہچان کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اشد کا لفظ کیا ہے؟ اسم تفضیل، تفضیل کا مطلب فضیلت سے نکلا ہے، سپرلیٹو ڈگری، شدید ترین، پختہ ترین، اور اس کا معنی ہے شدید ترین، یعنی ہر حال میں، خواہ خوشی کی حالت ہو یا تکلیف کی ہو، ان پر اللہ کی نعمت ہو یا آزمائش ہو، وہ کسی حال میں بھی اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے۔ وہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب سے خفا ناراض نہیں ہوتے، بلکہ ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ محبت کے بھی کئی درجے ہیں اور کئی قسمیں ہیں۔ بعض دفعہ انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس سے اس کو ایک لذت اور ایک ٹیسٹ ملتا ہے۔ مثلا کھانے کی چیزوں کی محبت یعنی لذت ملتی ہے تو لذت کی وجہ سے محبت ملتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے، نفع کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے۔ مثلا آپ کی جاب ہے یا بزنس ہے، اس میں سے آپ کو پروفٹ ملتا ہے یا ویجز ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور کچھ چیزوں سے محبت ان کی فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، حیران کن ہوتی ہیں، انسان اس سے متاثر ہوتا ہے تو ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کی محبت پائیدار نہیں ہوتی، دنیا کی چیزوں سے بدلتی رہتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کھانا جو بچپن سے آپ کو پسند تھا وہ آج بھی پسند ہو، نہیں ہوتا نا ایسے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد جوں جوں انسان کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، موسم تبدیل ہوتا ہے، وہی کھانا جو سردیوں میں آپ کو بہت اچھا لگتا تھا وہ بہت اچھا لگتا ہے، گرمیوں میں اچھا نہیں لگتا، تو آپ کو اس کی طلب نہیں رہتی، ایک طرف کر دیتے ہیں آپ۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ایک موسم اچھا لگتا ہے، بعض لوگوں کو دوسرا اچھا لگتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ بدلتے موسم کے ساتھ بدلتی نہیں، ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب دن اچھے ہیں تو اللہ بہت اچھے ہیں، اور جب دن پھرے تکلیف آئی تو اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ ناراضگی یا تنگ دلی کا اظہار ایسا نہیں کرتے وہ لوگ۔ بعض لوگ بعض چیزوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک بزنس ہے، بزنس سے کسی کو محبت ہے جب تک اس میں پروفٹ اچھا ہے، اگر پروفٹ کی بجائے لاس ہونا شروع ہو جائے وہ اس سے محبت نہیں کریں گے، ختم محبت۔ اس طرح بعض لوگوں کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، مثلا شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے جب تک وہ جوان خوبصورت ہے، جب جوانی ختم، خوبصورتی ختم ہو گئی تو محبت بھی ختم، وہ کسی اور کی طرف منتقل ہو گئی۔ دنیا کا حال تو یہ ہے، لیکن اللہ سے محبت ان میں سے کوئی محبت نہیں، وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو زوال نہیں ہے۔ اس کی طرف سے ملنے والے نفع انسان کو ہر حال میں چاہیے، انسان اس کو پہچانے یا نہ پہچانے۔ اور اشدو چونکہ سپرلیٹو ڈگری ہے تو اس میں کمپیریزن بھی ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اپنے رب سے ان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ گویا ایمان والوں کی اللہ سے محبت ان کے بچوں، بیوی، شوہر، دوستوں، کاروبار، مال، ریاست، عہدے اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جس طرح لوگوں نے اپنے بت بنائے ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو اشد کا ایک معنی ہر حال میں، دوسرا سب سے بڑھ کر۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعی اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے؟ میرے دل میں کہیں وہ موسمی تو نہیں کہ کبھی کسی خاص جگہ پر ہوئی اور کسی خاص جگہ پر نہ ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مکے مدینے میں ہیں تو اللہ کی خوب یاد آئے اور جب کسی اور شہر میں آ جائیں تو محبت پیچھے چلی جائے۔ آپ کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں، سفر پر ہوں، سواری پر ہوں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، اس کا ذکر کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ وہ بندہ مومن اٹھتا ہے سب سے پہلے خیال اس کو اپنے رب کا آتا ہے، اس کی زبان پر اپنے رب کا نام آتا ہے، رات کو سوتا ہے تو آخری لفظ، آخری بات اس کے دل میں اس کے رب کی ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی محبت غیر اللہ سے اس درجے پر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے محبت نہ کرے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ اشد کا مطلب کیا ہے؟ شدید ترین، سب سے اونچے درجے پر۔ اس سے نیچے اللہ نے انسان کے دل میں مختلف چیزوں کی محبت رکھی ہے، وہ بری نہیں ہے۔ محبت ایک محترم جذبہ ہے جو انسان کے لیے محرک ہے کسی بھی کام کو کروانا۔ بعض لوگ محبت لفظ سنتے ہی اس کو نیگیٹو میں لے لیتے ہیں،
کہ شاید محبت تو بہت ہی خراب چیز ہے۔ کچھ مخصوص کلچر میں لو یا محبت کا نام لوگ لان تان شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اس کا تو ذکر ہی برا ہے۔ نہیں، محبت کوئی بری چیز نہیں اگر وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے۔ آپ اپنے بچے سے محبت کر سکتے ہیں، ماں کی محبت ہو سکتی ہے، دوستوں سے محبت ہو سکتی ہے، آپ کو کسی بھی چیز سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن ان سب محبتوں سے اوپر ہوتی ہے اللہ کی محبت، کہ وہ اللہ کی خاطر ان میں سے ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں ان سب چیزوں میں محبت چاہیے، لیکن خرابی کہاں آ جاتی ہے؟ جب کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، اور اللہ کے دین کی خدمت کی محبت سب سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، کہ اس انسان کی خاطر یا اس چیز کی خاطر یا اس جاب کی خاطر یا کسی بھی چیز کی خاطر انسان اللہ کو بھول جائے اور پیچھے ڈال دے اور اس کا حکم پسے پش ڈال دے۔ اور اس کی ضرورت کیوں ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے؟ کیونکہ باقی ساری چیزیں فانی ہیں۔ جب دنیا میں جس سے بھی محبت کریں گے سب چلے جائیں گے، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اگر ماں باپ، بہن بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ نہ ڈالے تو کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی زندگی میں کسی سے بھی محبت ملے تو دراصل اللہ کا انعام اور احسان ہوتا ہے، وہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ سب کچھ جو زمین میں ہے ان پر خرچ کر ڈالتے، تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ محبت ایسی چیز نہیں کہ انسان مال یا پیسے سے خرید لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے آپ کے لیے۔ تو کوئی انسان جو ہم سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، وہ بھی دراصل اللہ نے ہی اس کے دل میں ڈالی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی سے شدید ترین محبت کرے، اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دے، یہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اب اگر انسان کو صحیح قبلہ اور صحیح مرکز اور صحیح چیز نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ادھر ادھر کی محبتوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کرنا تو ہے ہی، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے، اس کے بغیر تو اس نے رہنا نہیں۔ تو جس کو رب نہ ملے، اللہ نہ ملے، وہ پھر کیا ہوا؟ کسی اور چیز کی محبت میں اٹک گیا۔ جب انسان کسی اور چیز کی محبت میں اٹکتا ہے اور اگر وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے فانی ہے، وہ تو آپ کو چھوڑ دے گی، وہ تو آپ کو دھوکہ دے گی، وہ تو آپ سے جدا ہوگی۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، اللہ نے بلا لیا تو اب اسے جانا ہے۔ اب کیا ہے، جب وہ جائے گا تو آپ کی روح بھی ساتھ ہی چلی جائے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اگر مرتا ہے تو مرنے کی خبر سن کر بعض دفعہ وہ شخص بھی مر جاتا ہے، اور وہ ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے کیونکہ اس کا دل مرتا ہے، کیونکہ محبت جو ہے دلوں کا کنیکشن ہے، تو جب ایک گیا تو دوسرا ساتھ ہی چلا گیا۔ اللہ کے سوا تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کے اوپر آپ جان دے دیں، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ صرف اللہ کے لیے جان دے سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں دے سکتے۔ اللہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے اندر باہر سے واقف ہے۔ اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت تب ہوتی ہے جب اللہ کے بارے میں معرفت ہوتی ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں انسان جب غور کرتا ہے، اس کی کتاب پڑھتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اس طرح وہ خالی جگہ پر ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، ایک کمی ہوتی ہے، وہ انسانوں کی محبت سے نہیں پوری ہوتی، وہ صرف اللہ کی محبت سے پوری ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت جب آ جائے پھر انسان اپنے مقصد پر فوکس کر سکتا ہے۔ باقی چیزوں کی محبت انسان کے ذہن کو بکھار کے رکھ دیتی ہے۔ انسان وہ نہیں کر سکتا جو اس کو کرنا چاہیے، اور نتیجن انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شرک جو ہے وہ دنیا میں ہر قدم میں کسی نہ کسی شکل میں شرک رہا ہے۔
جب یہ یقین نہ رہا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اللہ کو نہیں تھامتا پھر وہ غیر اللہ کو تھام لیتا ہے، اور پھر وہ بدل کر ان میں کھو کر رہ جاتا ہے، پھر وہ بھٹک کر رہ جاتا ہے، اور خدا کی ضرورت ہر دل میں بستی ہے۔ اس نے دل میں ایک جگہ رکھی ہے، وہ جگہ اسی کے لیے ہے، اس میں صرف وہی آ سکتا ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے سوا ہر ایک کو وہاں ٹکا رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹکتا ہی نہیں، اس سے انسان نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ گویا اللہ کی محبت عبادت ہے اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے۔ اللہ سے محبت انسان کی ضرورت ہے، فائدہ مند ہے، اور غیر اللہ کی محبت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے غم، خوف اور تمام تکلیفوں کا موجب ہے۔ آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا، انہوں نے ایک دفعہ محبت کے موضوع پر کچھ کلام کیا تھا اور بہت خوبصورت تھی۔ کہتے ہیں، اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں، کیونکہ انسان کو شکوہ ہوتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں الگ کر دیا جاتا ہوں، یہ چیز مجھ سے دور ہو جاتی ہے کسی طرح، کبھی بیماری سے، کبھی دشمنی سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی فاصلے سے، کبھی موت سے، ہر قیمت مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی، یعنی جس کے ساتھ ایسا ہو وہ خوش نصیب ہے، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، بدقسمت۔ جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہو تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت کیا ہے، محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا۔ محبت عبادت کا حصہ ہے اللہ کی۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر ذرا، جب تک اللہ کو چھوڑ کر تو کسی اور کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اسی کے ہاتھ سے توڑے گا۔ جب تو اللہ کا ہو جائے گی تو اللہ ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا کہ لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں گے، تجھے تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت کرتا ہے، جن کے لیے روتا تھا، اب وہ تیرے لیے روئیں گے۔ اگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا، جب تک تم ان تمام چیزوں کو دور نہ کرے گا یہ سب تجھے تکلیف دیں گی۔ محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے انسانوں کی ہوں یا کسی اور چیز کی، ان کو نکال کر اللہ کی محبت لے آؤ۔ انہوں نے نکال کر کہا ہے، ہمیں نکالنے کے لیے نہیں کہا جاتا، ہمیں کہا گیا ہے اشد ان سب کے اوپر اللہ کی محبت ہو، باقی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دو۔ جب وہ تابع ہوگی وہ اپنے ٹھکانے، اپنی جگہ پر رہے گی، اور پھر انسان ٹوٹے گا نہیں، ایسا نہیں ٹوٹے گا جس کے بعد جینے کے قابل ہی نہ ہو۔ کیونکہ بعض دفعہ لوگ دماغی توازن کھو دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں، خواہ وہ ہسبینڈ ہو، ماں باپ ہو، یا اولاد ہو، یا کسی اور چیز کی ہو، انسان کے لیے دکھ، تکلیف اور غم کا سبب بنتی ہے جب تک اللہ کی محبت ان سب کے اوپر نہ آ جائے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش دیکھیں وہ لوگ، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، یہاں یرا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ دل سے سمجھنا مراد ہے۔ کیا سمجھیں؟ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب کو وہ دیکھ لیں گے، کہ کاش جو بات ان کو عذاب کو دیکھ کر سمجھ آئے گی وہ آج سمجھ جائیں، آج ان کو سمجھ آ جائے۔ قیامت کے دن انسان جب اپنے انجام کو دیکھے گا ہل جائے گا، اور اس وقت فوراً سوچے گا میں نے غلط کیا۔
کیونکہ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا انہوں نے کہا ہم ہی ظالم تھے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اللہ سے بڑھ کر اور چیزوں کو چاہا، جب وہ اپنے انجام کو دیکھیں گے اس وقت جو حقیقت ان کو سمجھ آئے گی، کاش وہ آج سمجھ آ جائے گی۔ کیا حقیقت ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک قوت، اختیار، غلبہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑی محبت بھی انسان کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بڑی بڑی قربانیاں بھی اس کے لیے ہونی چاہیے۔ انسان غیر اللہ کے پاس بھی اسی لیے جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ اس کا کچھ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ قیامت کے دن آئے گی سمجھ، اس دن سمجھنے کا کیا فائدہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سب کچھ اس نے دیا اور اس سے سب کچھ لے کر ہم کسی غیر کو دے دیں، یہ اس کو پسند نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، حق تلفی ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، وہ سخت سزائیں پائیں گے۔ وہ سخت سزائیں کیا ہے؟ اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا زخموں کا دھویا ہوا پیپ وہ پینے کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ ہے شدید العذاب۔ وہ منہ بھون ڈالے گا، کبھی گرم چائے پی لیں تو زبان جل جاتی ہے۔ وہ جہنم میں پانی جو پینے کو دیا جائے گا صرف زبان نہیں بلکہ پورا جسم بھون دے گا، اور حلق کے اندر جائے گا تو ان کی آنتیں کاٹ کر جو باہر نکال دے گا، پیٹ اندر سے گھل جائے گا۔ نہ صرف اندر بلکہ جہنم کی آگ ان کی باہر کی کھالیں بھی جلا دے گی۔ جب کھال پک جائے گی پھر نئی کھال بدل دی جائے گی، 1000 دفعہ دن میں چینج ہوگی ان کی کھال۔ کیوں؟ تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اسی طرح جب کھانے کو مانگیں گے تو زقوم کا درخت ان کا کھانا ہوگا۔ دنیا میں اللہ سے بے وفائی قرار دینا، کسی کو اللہ سے بڑھ کر چاہنا، یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرائم ہے۔